بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ فرمان الہی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کپتان نے صبر کیا، استقامت دکھائی، اس کی ٹیم نے، اس کے کھلاڑیوں نے اور پوری قوم نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اور اس کی وجہ سے آج حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور واپسی عمران خان کی اب یقینی نظر آنے لگ گئی ہے۔ عمران خان کے صبر و استقامت کے جو ثمرات ہیں وہ اب ایک ایک کر کے واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے جس نئے جیو اسٹریٹجک بلاک کے قیام کی پہلی اینٹ رکھی اور اس کے لیے اپنی حکومت قربان کی، انتقامی کارروائیاں برداشت کیں اور طویل قید و بند کی صحبتیں بھی اس نے برداشت کیں، اس میں پھر ایران نے بھی اپنا حصہ ملایا اور اپنی قیادت اور 5000 شہریوں کی شہادت قبول کی اور اربوں ڈالر کے انفراسٹرکچر کی قربانی کے ذریعے امریکہ کو انتہائی جرأت مندانہ اور دلیرانہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ سعودی عرب اور ترکی نے ایران پر حملے میں عملی ساتھ دینے سے انکار کر کے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ ان حالات میں ایران پر زمینی حملے کا واحد حامی ایک جو مسلمان ملک تھا وہ متحدہ عرب امارات اب خطے میں تنہا رہ گیا ہے۔ اس سے قبل متحدہ عرب امارات نے لندن پلان کے تحت عمران خان کی حکومت کے خاتمے اور پاکستان میں سی پیک پروجیکٹس کے خلاف جاری پراکسی وار پر خفیہ سرمایہ کاری کر کے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے دل و دماغ میں اپنے لیے نفرت بھر دی تھی۔ اب جب کہ مشرق وسطیٰ سے امریکہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر جانے پر مجبور نظر آ رہا ہے، متحدہ عرب امارات کو اپنی زیادتیاں اور اسلامی دنیا میں تنہائی کا شکار ہونے کے نقصانات واضح نظر آنے لگ گئے ہیں۔ اور پھر ہوتا یوں ہے ناظرین کہ امارات کے ولی عہد شہزادہ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان ایک بھاری بھرکم اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ 3 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچتے ہیں، اور عین اسی موقع پر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف بھی 2 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ جاتے ہیں۔ معاملہ وہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے تناظر میں خطے کی سیاست، معیشت اور تجارت کا مستقبل، اور امارات کو اب اپنے پھیلائے ہوئے کانٹے چننا پڑ رہے ہیں۔ سی پیک اور گوادر کے خلاف پراکسی وار پر کی گئی سرمایہ کاری، عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی سازش میں شمولیت اور ایران پر حملے کی حمایت میں صف اول کی ایکٹیویٹی، اور خطے میں امریکہ کے نامزد تھانے داروں اسرائیل اور بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات، یہ ہیں اب امارات کے اپنے بچھائے ہوئے کانٹے جو اسے ایک ایک کر کے چننے پڑ رہے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کی یونیپولر ورلڈ کے خاتمے کے بعد ظہور پذیر ہونے والے نئے پول میں چین اور روس مرکزی کردار، مرکزی پلر بن کر ابھرے ہیں۔ اب امارات کو انہیں بھی راضی کرنا پڑ رہا ہے اور یہ یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ وہ سی پیک کو خطے کی تجارت کی ریڑھ کی ہڈی بنانے کی اب کسی قسم کی خفیہ یا اعلانیہ مخالفت نہیں کرے گا، اور نہ ہی پاکستان میں عمران خان کی اقتدار میں واپسی کی کوششوں کی مخالفت کرتے ہوئے موجودہ فارم 47 رجیم کی مزید مدد یا اس پر نئی سرمایہ کاری یا کوئی خاص سپورٹ انہیں فراہم نہیں کرے گا۔ ناظرین،
پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان کی طرف جھکاؤ پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امارات نے حال ہی میں جو $3.5 ارب واپس مانگے ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امارات کی حکومت شاید اپنے اس فیصلے پر بھی نظر ثانی کرے اور مستقبل میں اسرائیل اور بھارت کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھنے کی بجائے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسی پرانی لیول پر، پرانی دوستانہ لیول پر واپس لائے اور بار بار سعودی عرب کو چیلنج کر کے خلیج تعاون کونسل میں اپنی 1.5 اینٹ کی جو الگ مسجد بنانے کا اس نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس سے بھی توبہ تائب ہو جائے۔ ناظرین، اس دورے میں اماراتی وفد نے کن کن شخصیات سے ملاقاتیں کی، چین کی کن کن سرکردہ شخصیات سے ملاقاتیں کی، اس تفصیل میں جانیں اور اس دورے کے بعد کے شہباز حکومت کے مزید یتیم ہو جانے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین کرام، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عرب دنیا میں ما سوائے امارات کے موجودہ فارم 47 حکومت جو شہباز شریف کی ہے، اس کو کسی کی بھی سپورٹ حاصل نہیں رہی۔ قطر بھی ناراض ہے، سعودی عرب بھی ناراض ہے، ترکی بھی ناراض ہے، اور جو چین اور روس ہیں وہ تو شدید نالاں ہیں اس حکومت سے۔ اس لیے اب صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی واپسی کی راہ میں جو یہ آخری رکاوٹ تھی وہ بھی دور ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، اگر امارات کے ولی عہد کا یہ دورہ چین صرف 2 طرفہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ہوتا تو اماراتی ولی عہد کی قیادت میں جانے والے اس وفد میں امور خارجہ کے 2 وزرائے مملکت شامل نہ ہوتے، جن میں ایک خاتون ہے اور وہ اقوام متحدہ میں بھی امارات کی نمائندہ ہے، اور نہ ہی اس وفد کی چین کے صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم لی چیانگ اور وزیر خارجہ وانگ یی سے الگ الگ ملاقاتیں ہوتیں، اور نہ یہ وفد امارات کے آئندہ خارجہ پالیسی اور جیو اسٹریٹجک کردار کے حوالے سے چین کی اعلیٰ ترین قیادت کو نئی یقین دہانیاں کرواتا۔ ناظرین، 12 سے 14 اپریل تک جاری رہنے والے اس دورے کے آخری روز روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف بھی 14 سے 15 اپریل کے لیے چین کے دورے پر پہنچتے ہیں اور وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کرتے ہیں، جو کچھ دیر پہلے ہی اماراتی ولی عہد سے ملاقات کر چکے ہوتے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پھر دونوں وزرائے خارجہ کی اماراتی ولی عہد کے ساتھ ایک تفصیلی خفیہ ملاقات بھی ہوتی ہے، اور امارات کی طرف سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال، ایران امریکہ جنگ، سی پیک اور عمران خان کے حوالے سے اہم ترین یقین دہانیاں دونوں سپر پاورز کو یعنی چین کو اور روس کے وزرائے خارجہ کو کروائی جاتی ہیں۔ اس دورے کی ٹائمنگ اور عین موقع پر روسی وزیر خارجہ کے بھی بیجنگ پہنچنے کی بڑی ڈیولپمنٹ کے تناظر میں عالمی تجزیہ کار یہ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ امریکہ اب مشرق وسطیٰ میں مزید تنہا ہو گیا ہے، اور بھارت و اسرائیل کو متحدہ عرب امارات کا جس طرح کا زوردار معاشی اور سیاسی اور اسٹریٹجک تعاون پچھلے 20 برس حاصل رہا، اب اس میں بھی تیزی سے کمی آئے گی، اور اماراتی ولی عہد کا یہ دورہ بھارت کے لیے بھی ایک زوردار تھپڑ ہے، اور امارات اب خود کو تیزی سے واپس چین، روس،
سعودی عرب اور پاکستان والے کیمپ کی طرف جھکائے گا، کیونکہ اسی میں اس کی بقا ہے۔ خطے کی سیاست میں یہ بڑی تبدیلی پاکستان کی سیاست میں بھی اہم تبدیلی کی بنیاد بنے گی، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو ہر مشکل میں مدد دینے والے ممالک تین ہی رہے، ایک چین، دوسرا سعودی عرب اور تیسرا امارات۔ جب امریکی دباؤ پر لندن پلان کے تحت عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تو چین اور سعودی عرب نے ناراض ہو کر پاکستان کے ساتھ فراخ دلانہ مالی تعاون اور سرمایہ کاری کی پالیسی سے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن اس موقع پر امریکہ، بھارت اور اسرائیل کے ایما پر متحدہ عرب امارات نے شہباز شریف کی فارم 47 حکومت کی سرپرستی شروع کر دی اور خود کو خلیج فارس کا نیا تھانے دار بنانے کی کوشش کی۔ غزہ جنگ کے دوران اسرائیل اور بھارت کی خطے میں جو دھاک بیٹھ گئی تھی، اس کی وجہ سے امارات کا خیال تھا کہ اب مشرق وسطیٰ میں وہی عرب ملک بالادست قوت بن کر رہیں گے جو امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے اتحادی ہوں گے۔ لیکن حالیہ امریکہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران پیش آنے والے واقعات اور امریکہ کی مکمل شکست فاش اور آبنائے ہرمز کو کھلوانے میں 100% ناکامی کے بعد، اور خاص طور پر روس اور چین کی طرف سے ایران کی زوردار خفیہ مدد اور پاکستان، ترکی، سعودی عرب، مصر، قطر، عراق اور عمان کی طرف سے ایران کے خلاف زمینی جنگ میں شامل ہونے سے صاف انکار نے امریکہ کی بے بسی کو نمایاں کر دیا ہے، اور خطے میں طاقت کا ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، اور امارات کو اب اپنا مستقبل خطرے میں محسوس ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے حالیہ ہنگامی یو ٹرن لیا گیا ہے اور اپنے ولی عہد کو امارات کے صدر محمد بن زائد نے ہنگامی طور پر چین بھجوانے کا فیصلہ کیا، جہاں چین اور روس کے وزرائے خارجہ کو اپنی وفاداری کا از سر نو یقین دلایا گیا ہے، اور یہ بڑی پیش رفت پاکستان میں عمران خان کی واپسی کے اس پروسیس کو مزید تیز کر دے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اسی حوالے سے ناظرین جو مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔